پر کروڑ درود و سلام۔ حضرات، سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا سب سے پہلا لفظ آپ سب جانتے ہیں، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پڑھیے، پڑھے، علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شروع میں ہی کبھی مسجدیں بنائیں، جہاد کریں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اس لیے کہ جو شخص علم حاصل کرتا، اقرا باسم ربک الذی خلق، علم کو حاصل کرے، پڑھے اپنے رب کے نام سے جیسے آپ کو پتا کیا۔ عزیز، اس لیے کہ جو شخص علم حاصل کر لیتا ہے، جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ اگر میں مسجد بناؤں گا تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، لہذا وہ مسجد بناتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، اس کا یہ اجر و ثواب ہے، لہذا وہ والدین کی خدمت کرتا ہے۔ یہ علم ہے جو ہم کو سکھاتا ہے، جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں میرے عزیزوں، جس کو اگر آپ ذکر کرتے چلے جائیں تو یہ سب کی سب کب حاصل ہوتی ہے؟ علم سے حاصل ہوتی ہے۔ مجھ سمیت ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنا ماضی غور کریں، 10 سال پہلے ہمارے پاس کتنا علم تھا اور آج ہمارے پاس کتنا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی اور ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور عزیزو، علم وہ چیز ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام نے قرآن پاک کو پڑھتے چلے جائیں۔ پورے قرآن پاک کے اندر کسی نبی نے اپنے اللہ سے یہ نہیں کہا ہے اے اللہ میرے رزق کے اندر اضافہ فرما، میرے جاہ کے اندر اضافہ فرما، میری تجارت کے اندر اضافہ فرما۔ ایک ہی بات جو ہے وہ سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ ہمیں یہ بات سکھائی گئی کہ آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اور مجھ سمیت ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمیں بڑا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے، جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا ہے، جس کو خطیب جو ٹیلی ویژن کے اوپر آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے جتنا کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو جان لیجئے کہ علم کو حاصل کرنا یہ واجب ہے، بلکہ حدیث شریف کے الفاظ آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو خطبہ جمعہ، یہ جو تقریریں، یہ جو ہمارے دروس ہوتے ہیں، ان کے اندر جو گفتگو ہم کرتے ہیں وہ اپنے باتیں پہلے سنی ہوتی ہیں، صرف ان کی تجدید ہوتی ہے۔ یہ حدیث جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ علم کو حاصل کرو، اور یہ وہ علم ہے میرے عزیزوں جس وقت ہم بڑے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے فقہاء کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں۔ امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا امام صاحب آپ کب تک یہ قلم دعات اپنے پاس رکھیں گے، کب تک آپ لکھتے رہیں گے؟ اس بات کو یہ نشین کر لیں، علم حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے جو آپ تقریر سن رہے ہیں، کسی عالم کی، کسی واعظ کی، کسی خطیب کی آپ نے تقریر سن رہی، آپ نے کسی کتاب کے اندر پڑھا، لیکن اس کا جو سب سے بہترین طریقے ہیں وہ یہ ہے اس کو لکھا جائے۔ جب آدمی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کسی چیز کو تو پھر اس کے دل میں بھی بڑھ جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا، کہنے لگے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کب تک یہ آپ سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے؟ اور یہ جو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا تھا، انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ میرا المحض الى اللحد، یعنی بچپن سے لے کر لحد تک۔ انہوں نے کہا تھا میرا المحبر علی المقبرہ، یہ میری قلم نوٹ جو ہے یہ قبر تک میرے ساتھ جائے۔ اس لیے
یہ مت سمجھے کہ میں نے تھوڑا بہت علم حاصل کرنا ہے، بدقسمتی ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں سے ہم کہنا اچھا یار آپ نے یہ پڑھا ہے، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ، آپ نے تفسیر، آپ نے سیرت، آپ نے حدیث، تو یقین جانیں اکثر کو کئی کرتے ہیں اور جی ہم نے پڑھے جی ہمیں بہت کچھ، ہمیں مولویوں کو کیا پتا ہے، ہمیں بہت پتا ہے۔ اس بات کو یاد کر لیجیے کہ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس کے اندر یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنی امت کو، اپنے ساتھیوں کو علم سکھانے کے اوپر آپ سوالات کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو سکھانے کے لیے، اور آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ کے چچا داد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ مفقہ فی الدین، اے اللہ ان کو علم سمجھنے والا فقیہ بنا دے، اور ایسا عالم بنا جو دین کے علوم کو، دین کے معاملات کو، فقہ کو سمجھنے والا ہو، جس کو دین اور وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بچوں، میں نے آپ کو جو نصیحت کرنی ہے یہ ہے کہ کتنا سوچے 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہم دیتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، کتنا وقت دیتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، کتنا وقت دیتے ہیں ہم حدیث کو سیکھنے کے لیے، سیرت کو پڑھنے کے لیے۔ ہمارے دعوے بہت سارے ہیں، ہر اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہم نے کتنا علم سیکھا ہے۔ اور اس بات کو بھی جان لیجئے کہ یہ علم جو ہے یہ آدمی کو اخلاق سکھاتا ہے، عقیدہ توحید سکھاتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو آدمی گھر جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا اور آج پھر اس بات کو دہرائی دیتا ہوں، ایک دعا مجھے بڑی پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، کہیں راہ حق سے ہم پھر نہ جائیں، کہیں ہمارے اندر غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، فخر نہ آ جائے، یہ بات نہ آ جائے کہ ہم تو بڑے آدمی ہیں، ہم تو بڑے بڑے عالم ہیں، ہمارے جیسا کون ہے۔ میں کئی دفعہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے، بائی دا وے ہندوستانی ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، بہت زیادہ علم وہ پڑھائی کے اوپر یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم جو ہے نا معذرت کے ساتھ ہم پنجابی بطور خاص بہت کم تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو۔ دنیاوی تعلیم کے اندر اگر بچہ اچھا خود بہت نکل گیا، لیکن انڈینز کو ہم نے دیکھا تھا اس بات میں گئے بغیر آپ اندازہ کریں ان کی کتنی آبادی ہے، اور اس آبادی کا ایک بیشتر حصہ وہ ہے جو گائے کی پوجا کرتا ہے۔ اگر آپ ذرا اندازہ کریں، میں الفاظ بنانے کے سچی بات پوچھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں نا ان کے دیو گائے جو ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس کے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ تک شامل ہے۔ یہ دین، یہ علم، یہ آدمی کو عقیدہ توحید سے سکھاتا ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ، ہمارے دوست ہیں سعودی عرب کے اندر ایک عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 عالم دین پروفیسر ان میں تھے، وہ ہم چائنا گئے تو وہاں پر پتہ چلا، انہوں نے ایک ساتھی تھے ان کو ریڑھ کی ہڈی کی کوئی پرابلم تھی، کوئی درد ہوتی تھی، وہ کہنے لگے کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ مساج سینٹر ہے، وہاں چلے گئے، وہاں کا استفسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا مجھے دوست تھا جس کو ریڑھ کی پرابلم تھی، وہ ہڈی درد تھی، وہ اس نے مساج شروع کر دی۔ وہ جو مساج کرنے والا تھا بغور اس کے وہ پروفیسر تھا، اور وہ 55-60 سال کا بڑا قوی جسم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جس کمرے کے اندر وہ مساج کر رہا تھا تو میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھنا شروع کر دیا اس کمرے کے اندر، جیسے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وقت کو گزارنے کے لیے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں، کچھ تحفے، کچھ مختلف چیزیں، اور ایک سائڈ پر ایک بت پڑا ہوا ہے۔
کہتے ہیں کہ میں بدھ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا. اچھا کہتے ہیں میری خوش قسمتی کہ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. میں بہت دفعہ چائنا گیا ہوں, میرا تو خیر تجربہ بڑا مختلف تھا. میں نے تو وہ اس کے ناک کو پکڑ تھپڑ مارے تھے, چپیڑے مارے تھے اس پر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے نا انگلی کے ساتھ ایسے اشارہ بھی, اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تو وہ جو پروفیسر تھا وہ چائنیز, وہ مساج کرتے کرتے اسے میری طرف دیکھا, اس نے بلند آواز سے کہا ڈونٹ ٹچ. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ میرا معبود ہے, یہ میرا رب ہے, میں اس کی عبادت کرتا ہوں, اس لیے میں کسی شخص کو اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کو ٹچ کرے. یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, سمجھدار آدمی تھے. کہتے ہیں کہ میں نے حکمت سے کام لیا. کہنے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا میرا رب ہے. میں نے کہا تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس کے اوپر کوئی گرد و غبار مٹی لگ جائے اس کو, جب صبح آتے ہو تو اس کو صفائی کرتے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں اس کو صاف کرتا ہوں. کہنے کہ اچھا یہ بات بتاؤ کہ تم اس کی صفائی کرتے ہو, اس کو صاف کرتے ہو, یہ تمہارا محتاج ہے یا تم اس کے محتاج ہو؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ پھر تو یہ ہوا کہ یہ تمہارا محتاج ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس بات کے کہ تم اس کی عبادت کرو, چاہیے تو یہ عقل یہ کہتی ہے کہ تم یہ تمہاری عبادت کرے. اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اس کو سمجھ تھوڑی سی, کہنے لگے کہ افسوس کی بات ہے اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی اب وہ ذرا غصے میں آ گیا. اس نے کہا سب سے موت, زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنے لگے کہ میں نے پھر عقل سے چڑھتا گیا, میں نے چائنا کی تعریف شروع کر دی. میں نے کہا دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ترقی بہت زیادہ کی ہے, تم نے امریکہ کو بات کر دیا ہے, تمہارے پاس دیوار چین ہے 5000 سال پرانی ہے, فلاں ہے, تمہارے اندر یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. عزیزوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حتیٰ کہ قائل کیا. اس نے مجھ سے پوچھا, کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارا دین جو ہے یہ دین حق ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کو جان لیجیے, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ علم ہے جو ہم کو سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر یہ علم نہ ہو تو آدمی چائنا کے اندر کتنے کروڑ لوگ ہیں, کتنے ارب سے زیادہ ہیں, کتنے ہیں ہمارا ہندوستان کے اندر, دنیا کے اندر ہے, اور وہ رائے راست سے ہاتھ پھٹکے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں اس بات کو جان لیجیے کہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات, اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مدح اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلماء, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر علماء کی مدح کی ہے, اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف بیان کی ہے. اور اس حوالے سے یہ بات جان لیجیے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ عروۃ الوثقی ہے, یہ پکی اور مضبوط رسی ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اس آیت کے مفہوم اور معنی بہت زیادہ ہے, اور اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, علم سیکھ لیتا ہے, اور یہ علم ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ نہ میں لات کو مانتا ہوں, نہ میں منات کو مانتا ہوں, میں کسی اور کو نہیں مانتا ہوں, میں صرف اکیلے رب کو مانتا ہوں. علم حاصل کرنے کے لیے محنت, اس کے لیے جدوجہد, اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. یہ مت سمجھے کہ علم ایسے حاصل ہو جاتا ہے. اور سچی بات پوچھتے ہیں, میں جب کبھی اپنے علماء کرام کو پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, ان کی شمال عمری پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے
انہوں نے علم حاصل کی اور انہوں نے کس طریقے سے جدوجہد اور علم، اس اخلاق، اس عقیدہ توحید کو سکھانے کے لیے جدوجہد کی۔ چلیے آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ وہی بات جو کہ ہمارے دوست نے وہ چائنیز کے ساتھ گفتگو کی، اسی تناظر میں اس بات کو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، انہوں کو جس وقت ان کی قوم نے کہا کہ چلو ابھی آپ ہمارے میلے میں چلیں، تو اس قوم کا تہوار تھا، ان کا میلہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہنے لگے انی سقیم، فقال انی سقیم، کہنے لگے میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور پھر جس وقت قوم چلی گئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں فراغ الی آلہتہم وقال الا تعقلون ما لکم لا تنطقون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے کے اندر داخل ہوئے، وہاں بہت بڑے چھوٹے مختلف اقسام کے پڑے ہوئے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گئے ہیں نا، آپ نے مکہ فتح کیا ہے تو بیت اللہ کے سین کے اندر بھی کم و بیش 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ ان کی چھڑی کو مارتے جاتے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی کوہارا پکڑا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں مانا کو لا تاکلو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر جس وقت ان کی قوم شام کے وقت آئی نا، انہوں نے آ کے دیکھا ہمارے بت جو ہیں وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، تو انہوں نے آ کے کہا فَأَكْبَرُوا عَلَيْهِ يَذِفُونَ، دوڑتے ہوئے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کیا، ان سے پوچھا، سوال و جواب ہوئے، مکالمہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو، جن کو خود تراشتے ہو۔ مجھے یہاں پہ یاد آ گیا، مفسرین نے لکھا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے مہنگا اور سب سے بہترین جو حق مہر دیا گیا یا طلب کیا گیا وہ ام سلیم، بڑی عظیم عورت تھی، نبی علیہ السلام کے رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ ان کا خامد جو تھا وہ مرتد ہو گیا، چلا گیا، مر گیا۔ ان کا بیٹا جو تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کرنے والی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑے اعلیٰ گھرانے، اونچے گھرانے کی خاتون تھی، بڑی ذکی، ذہین، فتین۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ شریف کے انتہائی امیر آدمی تھے، انہوں نے ان کو پیغام بھیجا میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مسلمان ہو چکی تھی اور ابھی ابو طلحہ جو ہے وہ ابھی تک کافر تھے۔ تو پتہ انہوں نے پیغام کیا بھیجا، کہنے لگے بات یہ ہے کہ تیرے جیسے آدمی کے رشتے کو ٹکرایا نہیں جا سکتا، بڑا آدمی تھا، امیر آدمی تھا، بلکہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ابو طلحہ انصاری کا جو باغ ہے اور ان کا کنواں بیرہا وہ اس وقت مسجد نبی کا حصہ بن چکا ہے، بالکل مسجد نبی کے ساتھ۔ جب باغ مرفاہ سے داخل ہونا اگر تو الٹے سائڈ پہ وہاں پہ ابھی بھی علامتی طور پر انہوں نے کنویں کا بیرہا کا جو ہے وہ نشان رکھا ہوا ہے۔ بڑی باتیں ہیں، لیکن جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ام سلیم نے کہا کہ تیرے جیسے آدمی کے رشتے کو ٹکرایا نہیں جاتا، لیکن ایک بات ہے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو ہمارے محلے کے ترخان، ہمارے محلے کے کارپینٹر نجار نے اس کو تراشا ہے، اس کو بنایا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو اور میں اکیلے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے حق مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی، کہنے کہ میں تم سے حق مہر نہیں لوں گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تاریخ کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے مہنگا حق مہر جو ہے وہ ام سلیم نے طلب کیا۔ وہ بھی بڑا آدمی تھا، بات تو سمجھ آ رہی ہے اس کو،
उसने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर सोच के बताता हूँ। एक दिन 2 दिन गुजरा, उसने पैगाम निकाह भिजवा दिया, उसने कहा मैं मुसलमान होता हूँ। और ऐसा मुसलमान हुआ, ऐसा मुसलमान हुआ कि लन तनाल बिर्र हत्ता तनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये आयत जब नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। बड़ी बातें हैं इनकी, लेकिन आपको बताना जो मकसूद है वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से ये बात कही। कहने लगे कि काला ताबुदून मा तनहितून, कहने लगे कि तुम ऐसी चीजों की पूजा करते हो जिनको खुद कराते हो। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। और उन्होंने क्या कहा, कहने लगे आपस में, कुरान पाक ने मुख्तलिफ मकामात पर इसका तज़किरा किया है, लेकिन खुलासा उसका क्या है? कहने लगे कि ऐसा करे, हर रकू इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला कर डाल दो। और फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद क्या की? कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामुन अलैका। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनको बचा लिया। अल्लाह को ने हुक्म दिया आग को कि आज इब्राहीम के ऊपर ठंडी और सलामती वाले हो जाओ। फारादू बही कैदन फजअलनाहुम असफरीन। अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक चाल चलनी चाहिए, लेकिन हमने उनको ज़ेर कर दिया। अजीजों, ये इल्म जो है ये आदमी को अकीदा तौहीद सिखाता है, और अकीदा जो है ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इल्म जो है ये सीखने वाला एक तालिब इल्म, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने इरशाद फरमाया कि मन सलका तरीकन यतलबु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन अल जन्नह, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए, दीन सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है, वो इल्म हासिल करना चाहता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान बना देते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक दो मिनट बाकी रह गए हैं। गुफ्तगू को हम समेटते हैं वो ये है, हालांकि बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैंने एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब के साबिक़ मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह, बहुत अजीब शख्सियत है, हम उनको इस दौर का मुजद्दिद कहते हैं। उस शख्स ने बहुत इल्म हासिल किया और इल्म सिखाया। मुझे भी शर्फ हासिल है, हम भी उनकी मजालस के अंदर शिरकत करते रहे। उनकी वफात के बाद नबीना थे। उन्होंने उसके जो इदारा है उसको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो मैं एक दफ़ा अपॉइंटमेंट लेकर उनके पास गया, जो उनका वजीर था उसके पास। मैंने उनसे एक सवाल किया, गुफ्तगू बड़ी इज्जत की उन्होंने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने उनसे एक सवाल किया कि शेख बिन बाज़ नबीना थे, फिर इतना इल्म के अरबो अजब ने माना। यानी मैं उनकी अगर बातें करना शुरू करूं, लंबी बातें, वाक़अतन अपने वक़्त के सबसे बड़े आलिम। तो मैंने उनसे पूछा कि एक नबीना आदमी, उसके पास इतना इल्म कहां से आया, कैसे उन्होंने इल्म हासिल किया? तो वो जो मदीर था उसने मुझे जवाब दिया, कहने लगा अब्दुल मालिक कान यतअब, वो शख्स जो था इल्म हासिल करने के लिए खूब मेहनत करता था, जुहद करता था। इल्म ऐसे नहीं आता। वल्लाहि साथियों, हमने अपने उलमा को देखा, ये बड़े बड़े जो आपको खुतबा, जो बड़े बड़े आपको शख्सियात, जो बड़े बड़े उलमा आपको नजर आते हैं, कि मत समझें कि उनके पास हर वक्त इस्तेदाद होता है। सब के सब जो है मोहताज होते हैं सीखने की, सिखाने की। मैंने आपको जो पैगाम देना है वो ये है, आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए। और अक्सर मैं सवाल हम बड़े दावे करते हैं, सवाल ये है कि हमारे पास कितना इल्म है, कुरान का इतना कितना इल्म है, हमें कितनी हदीसें याद हैं।
ہمیں سیرت کے کون سے واقعات یاد ہیں؟ سیرت کی کتاب کون سی ہم نے پڑھی ہے؟ اور علم کے حوالے سے پھر وہی بات کہ ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا لوگ جو کہ عالم ہیں اور جاہل ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قیامت والے دن وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین، وہ دین کا جو عالم ہے، جو استاد ہے، جو لوگوں کو خیرکم من تعلم القرآن، سیکھیں قرآن کو سیکھیں. اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ آدمی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، 70 سال کا ہو، 80 سال کا ہو، جس حصے میں بھی ہو، وہ اپنا ایک بنائے، شیڈول بنائے، علماء کے پاس جائے. اور یہاں میں اضافہ کر کے بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے عالم اس کے پاس ہے. یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے رمضان آتا ہے تو وہ فلم ایکٹرس جو ہے وہ ہماری مفتی بن جاتی ہیں، وہ مفتی بن جاتے ہیں، وہ فلاں بن جاتے ہیں، وہ ہمارے رہنمائی کرتے ہیں. نہیں، وہ رواں ان کو اختیار ہے علماء ربانی ہے جن کے پاس فعلاً قرآن و حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کثرت کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میری کچھ بہنیں، بیٹیاں، عزیزات رشتوں کے انتظار میں ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی